أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. برادران اسلام، یہ اس دورہ کی دوسری نشست ہے. اس نشست میں ہم انشاءاللہ دین کے 3 اصولوں میں سے ایک اصول کے تعلق سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. مؤلف رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، جب آپ سے کہا جائے کہ وہ 3 اصول کیا ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے، یا وہ 3 بنیادی باتیں کیا ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے، یا کہ ہر انسان پر ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان سے پوچھا جائے گا. اگر آپ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ جواب میں یہ کہیں، بندے کا اپنے رب کو جاننا، بندے کا اپنے دین کو جاننا، بندے کا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا. ان 3 باتوں کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ وہ 3 باتیں ہیں جن کے تعلق سے قبر میں ہر انسان سے پوچھا جائے گا. جیسا کہ مستد احمد کی روایت ہے، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، پس قبر میں اس مومن کے پاس 2 فرشتے آ کر اسے بٹھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے. پھر وہ پوچھیں گے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا، میرا دین اسلام ہے. پھر وہ پوچھیں گے، یہ کون شخص ہے جسے تم میں بھیجا گیا؟ وہ جواب دے گا، وہ اللہ کا رسول ہے. لیکن اس کے مقابل میں کافر اور منافق کو جب پوچھا جائے گا، وہ یہ کہے گا، ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا. لوگ کچھ کہتے تھے، میں بھی ویسا ہی کہتا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کہتے تھے. اور دوسری ایک حدیث میں جو صحیح مسلم کی ہے، جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو جائے، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. تو گویا ان دونوں حدیثوں سے ان 3 اصول کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. پہلی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ وہ 3 اصول ہیں جو انہیں جان لے گا وہ ایمان کا مزہ چکھ لیا. پھر دوسری بات ہے، ان 3 اصولوں کو جو جان لے اور اس کے مطابق عمل کرے، وہ کل قبر کے سوالات کا جواب دے سکتا ہے. لیکن اگر کوئی اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا، پھر وہ سوال نہیں دے سکتا ہے. تو گویا یہ وہ سوالات ہیں جس کا تعلق ہم میں سے ہر ایک شخص سے ہے. ہر شخص سے اس کا تعلق ان سوالات سے ہے. تو ہر شخص کو جاننا چاہیے یہ سوالات کیا ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں، اور اس کے تقاضے کیا ہیں، تاکہ ہم قبر میں ان سوالات کا جواب دے سکیں. ایک حدیث ہے جسے آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روانہ کیا. عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو ملا کر ایک قافلہ بناتے تھے، سریہ، چھوٹے سا لشکر، کہ اطراف و اکناف مدینہ کا جائزہ لے کر آئیں، گشت کریں، کوئی دشمن کا خطرہ تو نہیں ہے. یہ سریہ باہر گھومنے لگا تو دیکھا ایک شخص احرام میں ہے، اسے پکڑ کے لیا. شک ہوا، جب پکڑ کے لائے اور لا کر اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھ کے پہچان لیا. آپ نے لوگوں سے کہا، تم جانتے ہو تمہارا قیدی کون ہے؟ کسے تم پکڑ کے لائے ہو؟ لوگوں نے کہا، ہمیں نہیں معلوم. کہا، یہ امامہ کا سردار ہے اور قبیلہ بنی حنیفہ کا سردار ہے اور ان کا حاکم ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے. گھر میں جو کچھ تھا دودھ وغیرہ دھو کر لا کر حاضر کیے اس کی خدمت میں، کیونکہ قیدی ہے، قیدی کو کھلانے پلانا چاہیے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے چاہیے. جب صحابہ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خدمت کی تو سارے صحابہ بھی اس کے لیے انتظام کرتے تھے، مگر ایسے ہی اس ستون میں اس کو باندھا رکھا گیا. وہ دیکھ رہا تو لوگ کیسے آتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ پوچھتے تھے،
اے سمامہ تمہارا حال کیا ہے، تم کیسے اپنے آپ کو پاتے ہو؟ وہ جواب میں کہتے تھے ان تقتل ذا دم، اگر تم قتل کرو گے تو خونی کا قتل کرو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہارے لوگوں کو اس سے پہلے مارا تھا، تم قتل کرو گے تو کوئی بات نہیں، یہ خون کرنے والے کو تم نے قتل کیا، یا دھمکی ہے تم اگر مجھے قتل کرو گے تو خون رائے گا نہیں جائے گا، میری قوم اس کا انتقام لے گی۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر تم احسان کرو گے تو ایک شکر گزار پر احسان کرو گے، آپ کو مال چاہیے میں مال دینے کے لیے حاضر ہوں۔ آپ سب جواب نہیں دیتے، پھر چلے جاتے۔ پہلے روز بھی یہی پوچھے، اس نے یہی جواب دیا، دوسرے روز بھی یہی پوچھے، اس نے یہی جواب دیا، تیسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطلقوا ثمامہ، اب ثمامہ کا جو ہے رسی کھول دو، رسی کھول دیا گیا۔ اب ثمامہ مدینے سے باہر گئے، وہاں غسل کیے۔ یہ اسلام میں پہلا شخص ہے جس نے اسلام قبول کرنے کے لیے غسل کیا ہے، اس سے پہلے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے غسل نہیں کرتے تھے، تو یہ غسل کیے اور دوبارہ پھر آئے مسجد نبوی کے پاس، دروازے سے ہی داخل ہوتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اندر آپ بیٹھے ہوئے تھے، کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لمحہ سے پہلے آپ کا چہرہ دنیا کے سارے چہروں میں سب سے بدترین چہرہ تھا، اور آج آپ کا چہرہ سارے چہروں میں سب سے زیادہ میرے لیے پسندیدہ چہرہ ہے۔ اس لمحہ سے پہلے آپ کا یہ شہر مدینہ دنیا کے سارے شہروں میں سب سے مبغوض ناپسندیدہ شہر تھا، اور اس وقت سب سے پسندیدہ شہر ہے۔ اس لمحہ سے پہلے آپ کا دین اسلام سارے ادیان میں سب سے مبغوض، سب سے ناپسندیدہ تھا، آج سب سے پسندیدہ۔ یہ ہے ایمان کا مزہ، کہ ایمان جب انسان لے آئے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہ مانے، ایمان لے آئے اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین نہ مانے، ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو رسول نہ مانے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اللہ کی عبادت کے لیے کسی اور کی اطاعت نہ کرے۔ تو یہ چیز اگر اس کے اندر آ جائے تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے۔ تو اس طریقے سے تو یہ دین کے تین اصول ہیں، بندے کا اپنے رب کو جاننا، بندے کا اپنے دین کو جاننا، بندے کا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا۔ بات بالکل سادہ اور آسان ہے، لیکن آپ غور کریں گے تو ساری کے ساری ہدایت ان چیزوں کو جاننے میں ہے، اور ساری کے ساری گمراہیاں ان چیزوں سے دور رہنے کی وجہ سے ہیں۔ اب اس کے بعد سب سے پہلی معرفت یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب کو جاننا۔ اب آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کا رب کون ہے، جو آپ کہہ دیں گے میرا رب اللہ ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کا رب کون ہے، آپ جواب دیں گے میرا رب اللہ ہے، جو مجھے اور سارے عالم کو اپنی نعمتوں میں پال رہا ہے۔ تو گویا چونکہ ہم اس کی نعمتوں میں پل رہے ہیں، اس لیے وہ ہمارا رب ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، جو آپ کو پال رہا ہے وہی آپ کا رب ہے۔ تو آپ کو اور ساری دنیا کو پالنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے۔ تو آپ جواب دیں گے میرا رب اللہ ہے، جو مجھے اور سارے عالم کو اپنی نعمتوں میں پال رہا ہے۔ تو آپ نے جواب بھی دیا اور دلیل بھی دی۔ جواب دیے میرا رب اللہ ہے، دلیل آپ کیا دیے ہیں؟ اللہ میرا رب اس لیے ہے کہ وہ مجھے پال رہا ہے اور سارے عالم کو پال رہا ہے، اور میں اس عالم کا ایک حصہ ہوں، دنیا کا ایک میں حصہ ہوں، لہذا اس کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب آپ سے پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، اس کے لیے قرآن کی کوئی آیت پیش کیجیے، کوئی آیت یاد ہے؟ نماز تو پڑھتے ہوں گے، پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو گویا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں آپ اقرار کرتے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ جب وہ سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی جہاں سے مراد عالم جن، عالم انس، عالم جمادات، عالم نباتات، سارے عالم حیوانات، سب کا وہ رب ہے، میں اس عالم کا ایک فرد ہوں، تو میرا بھی رب اللہ عز و جل ہے۔ تو گویا آپ سے سوال کیا گیا آپ کا رب کون ہے، آپ نے جواب دیا کہ میرا رب اللہ ہے،
دلیل یہ دیے کہ رب کا معنی پالنے والا، تو مجھے اور سارے عالم کو پالنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے. جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اب اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے، آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے کہ طریقہ کیا ہے؟ نشانی ہوتی ہے. اب ہم آپ کے شہر میں آئے تو ایک نشانی ہے، فلاں بلڈنگ نظر آ گئی، اب یہ شہر داخل ہو گیا. فلاں بورڈ نظر آیا، یہ شہر داخل ہو گیا. تو ایک نشانی ہوتی ہے. تو آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ نشانی کے ذریعے سے. آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ مخلوقات کے ذریعے سے. تو گیا اللہ تعالیٰ کے جو مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. ایک بدو راستے میں جا رہا تھا. اس نے اونٹ کی جو لید ہے، جو مینگنی ہے، اونٹ جو گوبر ہے، اس کو دیکھا اور کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کہاں سے گزر ہوا ہے، تبھی تو اونٹ کی لید ہے یا اس کا گوبر ہے. کہا کہ یہ آسمان جو برجوں والا ہے، یہ سمندر جو موجوں والا ہے، یہ زمین جو راستے والا ہے، کیا اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے؟ تو گویا ہم اللہ کو پہچانیں گے دو طریقے سے، ایک اس کی نشانی کے ذریعے سے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے مخلوقات کے ذریعے سے. تو سوال، آپ کا رب کون؟ آپ جواب دیں گے اللہ. آپ نے اپنے رب کو دلیل الحمدللہ رب العالمین. آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ اس کی نشانیوں سے اور اس کے مخلوقات سے. پھر مؤلف رحمہ اللہ نے نشانیوں میں بڑی نشانی، مخلوقات میں بڑے مخلوقات کا ذکر کیا کہ نشانیوں میں سے رات اور دن ہے. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر. اللہ کی نشانیوں میں سے رات ہے اور دن. اللہ کی نشانیوں میں سورج اور چاند. رات اور دن کو دیکھو، جتنے بھی آپ تھکے ہوئے ہوں، رات کو آپ آرام کر لیں، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. کبھی رات لمبی ہوتی ہے، کبھی رات مختصر ہوتی ہے، کبھی دن لمبا ہوتا ہے، کبھی دن مختصر ہوتا ہے. رات ختم ہوئے تو دن داخل، دن ختم ہو تو رات. کرنے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے. تو گویا اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ رات دن، سورج اور چاند. اور ایسے ہی اللہ کے مخلوقات میں سے رات دن بھی اللہ کے مخلوقات ہیں، سورج چاند بھی ہیں. لیکن مؤلف نے اور چیزوں کو ذکر کیا، جیسا کہ آسمان اور زمین. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. تو گویا ہمارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس کی دلیل ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ نشانیوں کے ذریعے سے، مخلوقات کے ذریعے سے. نشانی کی دلیل ومن آیاتہ اللیل والنہار. مخلوقات کی دلیل سورہ اعراف آیت نمبر 54، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. یہاں سے ایک اور بات جان لیجئے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جا بجا ان باتوں کو ذکر کیا ہے کہ تم آسمان و زمین پہ غور کر لو، اپنے آپ میں غور کر لو، تو اللہ عز و جل کو پہچان لو. وفی انفسکم افلا تبصرون. اپنے نفسوں میں کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جبیر ابن مطعم میں کہتے ہیں کہ ابھی میں اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، سورہ طور کی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے یا خود وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کا سننا ہی تھا. کاد قلبی ان یطیر. قریب تھا کہ میرا دل اڑ جائے. اور یہ پہلا موقع تھا جب اسلام میرے سینے میں داخل ہوا. تو انسان اگر اپنے آپ میں غور کر لے، اس کے وجود پہ غور کر لے، اور جو مخلوقات پہ غور کر لے، وہ اللہ عز و جل کو پہچان لے. تو اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانیں گے اس کے نشانیوں کے ذریعے سے، اور ایسے ہی پہچانیں گے اس کے مخلوقات کے ذریعے سے. تیسری ایک چیز ہے، وہ یہ ہے اللہ کو پہچانیں گے اس کے اسماء اور صفات کے ذریعے سے.
اللہ کے جو نام ہے اور صفات، جب ان نام اور صفات کو آپ پڑھ لیں گے، اس کے معنی کو آپ سمجھ لیں گے، تو پھر آپ اللہ عز و جل کو پہچان لیں گے۔ کسی بھی انسان کو پہچانا جاتا ہے اس کے نام سے یا کہ اس کے صفات سے۔ آپ نے کہا الرحمن، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہیں گے عزیز، زبردست ہے۔ کہیں گے منتقم، بدلہ لینے والا ہے۔ غفار، خوب معاف کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے حدیث میں ہے اللہ کے 99 نام کو جو یاد کر لے گا، نام تو بہت زیادہ ہیں لیکن 99 نام کو جو یاد کر لے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو گویا اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کو پہچانیں گے نشانیوں کے ذریعے سے، مخلوقات کے ذریعے سے، اور اس کے اسماء اور صفات کے ذریعے سے۔ اس لیے اسماء و صفات کا علم بڑا ہی اہم علم ہے۔ اس لیے اہم علم ہے کہ اسماء اور صفات کے ذریعے سے انسان اللہ عز و جل کو پہچانتا ہے اور اللہ عز و جل کے مرتبہ سے واقف ہوتا ہے، اور جب اسماء و صفات کو جان لے کر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف بھی اس میں پیدا ہوتا ہے۔ اب تیسری بات یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا تقاضا کیا ہے۔ پہلا سوال تھا آپ کا رب کون، اس کی دلیل۔ دوسرا آپ نے رب کو کیسے پہچانا، پھر ہر ایک کی دلیل۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا تقاضا کیا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے۔ قرآن نے جا بجا کا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھے کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو البتہ ضرور کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو گیا کیا صرف یہی کافی ہے اللہ میرا رب ہے، یا آگے اور بھی کوئی چیز ہے جو آپ کو کرنا ہے؟ ورنہ جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو غیر مسلمان، وہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کو معبود مانا جائے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، ایک انسان اللہ کو رب مانتا ہے لیکن عبادت دوسرے کی کرتا ہے تو اس نے اللہ کو رب نہیں مانا۔ کل جب قبر میں پوچھا جائے گا من ربک، وہ ربی اللہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ دنیا میں وہ دوسرے کی عبادت کر رہا تھا۔ ایک شخص اللہ کو رب مانتا ہے پھر اسی کی عبادت کرتا ہے تو وہی شخص ہے جو قبر کے جواب میں کہے گا ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے، اور اس کی دلیل چاہیے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور 22 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ غور کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو گیا پیدا کرنے والے کو رب مان لیا۔ جب رب مانے تقاضا یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ سکو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت، اور آسمان سے بارش نازل کر کے تمہارے لیے پھل نکالے بطور رزق، پس تم اللہ کے لیے کسی کو شریک نہ بناؤ جانتے بوجھتے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے کہ جس کے اندر قرآن کا پہلا امر پہلی نہیں ہے۔ تو قرآن کا پہلا حکم توحید ہے، اعبدوا ربکم۔ قرآن کی پہلی نہیں ممانعت شرک ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا۔ تو گیا اس سے اس بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں پھر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے۔ آپ کہتے ہیں اللہ رب ہے پھر آپ عبادت کسی اور کی کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانا ہے۔ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ استنباط کیا۔ استنباط یہ کیا کہ جب اللہ کو رب مانتے تو اس کی عبادت کرو، تو استنباط کرنے کے ساتھ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتے ہیں کہ ان اشیاء کا خالق ہی عبادت کا مستحق ہے۔ الخالق لہذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، کہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا، آسمان کو، زمین کو، اور بارش کو نازل کیا، پھلوں کو پیدا کیا، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ ایک بات یاد رکھ لی، منہجی بات بتاتا ہوں۔ آپ کو کوئی مسئلہ معلوم ہو جائے یا آیت پڑھتے ہوئے کوئی نئی چیز کا علم ہو جائے، آپ فوراً اس کو مت بولیے، بلکہ آپ کوشش کیجئے تلاش کرنے کے لیے اسلاف میں سے کسی نے اس آیت سے معنی یا مطلب نکالا ہے یا نہیں نکالا ہے۔ مولوی رحمہ اللہ کا منہج دیکھیے،
کہتے ہیں اللہ کو رب ماننے کا تقاضا ہے کہ اس کو معبود مانا جائے. پھر دلیل دیے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، جو تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو. لیکن اس استنباط پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ استنباط سے میرا نہیں ہے، بلکہ مجھ سے پہلے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے استنباط کیا ہے کہ ان اشیاء کا خالق ہی عبادت کا مستحق ہے. آج عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے یہ علم ہوا ہے، یہ بات میرے مطالعے سے ظاہر ہوئی ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آیت سے کوئی معنی کوئی مطلب آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ تلاش کرو ائمہ سلف میں سے کس نے بات کہی ہے. اس لیے امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں ایاک ان تتکلم بمسئلۃ ان تفتی بمسئلۃ یا تتکلم بمسئلۃ لیس لک فیہا امام. تم کسی ایسے مسئلے پر گفتگو مت کرو جس میں تمہارا کوئی امام نہ ہو. تو مطلب یہ ہے کسی آیت سے کوئی معنی نکالتے ہوئے، کسی حدیث سے کوئی مسئلہ مستنبط کرتے ہوئے یہ دیکھو جو معنی جو مطلب آپ کے لیے ظاہر ہوا ہے آپ سے پہلے کسی نے کہا ہے یا کہ نہیں کہا ہے. اگر آپ سے پہلے کسی نے کہا ہے تو الحمدللہ. دیکھیے شیخ الاسلام نے اعبدوا ربکم سے یہ معنی نکالا جو رب ہے اس کو عبادت کرو، اور فوراً کہا کہ یہی بات کس نے کہی ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے. تو اسی لیے ہمیشہ چاہیے ہم اپنے اسلاف کے علم کو سامنے رکھیں، ان کے استنباطات کو سامنے رکھیں. آج گمراہی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے طور سے قرآن لے کے بیٹھتے ہیں، لغت لے کے بیٹھتے ہیں اور اپنے طرف سے معنی اور مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بھی معنی مطلب نکالتے ہوئے دیکھنا ہے ائمہ سلف میں سے کس نے یہ معنی لیا ہے، کس نے مطلب لیا ہے. اگر ان لوگوں میں سے کسی نے معنی مطلب نہیں لیا ہے تو پھر رک جانا چاہیے. ممکن ہے آپ جو معنی لیے ہیں مطلب لیے غلط ہو سکتا ہے. تو لہذا کوئی بھی ایسے مسئلے میں بات نہ کرے جس میں آپ کا کوئی امام نہ ہو، یعنی آپ سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کہی ہو. تو گویا اس اصول میں یا اس بحث سبق میں یہ چند سوالات تھے. آپ کا رب کون ہے، اس کی دلیل. آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، اس کے لیے دلیل. اور اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا تقاضا کیا ہے اور اس کی بھی دلیل. تو ہر بات کے لیے دلیل. آپ نے اللہ آپ کا رب ہے، دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کو آپ نے پہچانا تین کے ذریعے سے، نشانی، مخلوقات، اسماء و صفات. نشانی کے لیے دلیل ومن آیاتہ اللیل والنہار سورہ فصلت. مخلوقات کے لیے دلیل ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. اور اسماء و صفات وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اللہ کے اسماء حسنی ہے، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے تم پکارو. ٹھیک ہے. اور وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اس کے لیے بلند صفات ہیں. اب اس کے بعد اللہ کو رب ماننے کا مطلب اس کی عبادت کرو، دلیل اعبدوا ربکم. عبادت کرو اپنے رب کی، جس کو رب مانے اس کی عبادت کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، آپ نے ان سے پوچھا کم الہا تعبدو، تم کتنے معبود کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا 7. کہا ایک ہے آسمان کے اوپر، باقی 6 زمین میں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ٹھیک ہے، جب بارش کی ضرورت ہے کسے پکارتے ہو؟ کہا اس کو جو آسمان میں ہے. کہا جب اولاد کی ضرورت ہے کسے پکارتے ہو؟ کہا اس کو جو آسمان میں ہے. کہا جب مصیبت آتی ہے دور کرنے کے لیے کسے پکارتے ہو؟ کہا اس کو جو آسمان میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سارا کام آسمان والا کرتا ہے پھر زمین والے کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو اس طریقے سے جب مان لیے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے تو پھر عبادت اسی کی کرو. اسی لیے قرآن میں جا بجا یہ ہے حل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے آسمان اور زمین. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. تو یاد رکھ لیں کہ توحید کی جو 2 قسم ہیں، ربوبیت اور الوہیت. ربوبیت دلیل ہے الوہیت کے لیے، توحید ربوبیت توحید الوہیت کے لیے دلیل ہے. قرآن مجید میں جہاں جہاں توحید ربوبیت کو ذکر کیا گیا بطور دلیل کہ ربوبیت الوہیت کے لیے دلیل ہے. ورنہ انسانی فطرت میں ایک بچے کو پوچھو کہ کس نے آسمان کو بنایا، وہ نہیں کہے گا میرا باپ نے بنایا، وہ کہے گا اللہ نے بنایا. زمین کو کس نے بنایا، وہ کہے گا اللہ عز و جل نے بنایا ہے. تو گویا توحید ربوبیت کس کے لیے دلیل ہے؟ توحید الوہیت کے لیے دلیل ہے. یاد رکھ لیں توحید کی 3 قسم ہے،
रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफात। अस्मा व सिफात रुबूबियत दरअसल एक ही है, उसको हमने अलग कर दिया, लेकिन अस्मा व सिफात और रुबूबियत एक ही है। यानी तौहीदुल मारिफा दे सकते हैं उसका नाम, और तौहीद उलूहियत मुस्तकिल है। तो इसीलिए बाद अहले इल्म ने कहा कि तौहीद की दो ही किस्म है, एक तौहीदुल मारिफा, दूसरा क्या है तौहीदुल तलब। तो तौहीदुल मारिफा क्या है, तौहीदुल रुबूबियत और तौहीदुल अस्माई व सिफात। तो अलगर्ज इससे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मारिफत हासिल हुई। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मारिफत ये हासिल हुई कि हमारा रब अल्लाह अज़्ज़ा वजल है। जब हमारा रब अल्लाह अज़्ज़ा वजल है तो इबादत भी किसकी करनी चाहिए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की करनी चाहिए। अब उसके बाद एक मसला आया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करनी है तो इबादत किसे कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करनी है तो इबादत किसे कहते हैं। तो इबादत का लग़वी माना क्या है, इबादत का शरई माना क्या है, इबादत के अनवा और अक़साम क्या है। इंशाअल्लाह अज़ान के बाद हम इन बातों पर इंशाअल्लाह हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे।